آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی وقت اللہ کی لاٹری صرف 33 بار پڑھ لو، اگلی جمعرات تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اسے پڑھتے ساتھ ہی لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ اس حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میرا بھی اچھا کاروبار ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائیں، میں بھی اپنے بچوں کی اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں۔ تو آج موقع ہے، آج 7 جمادی الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور بہترین وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، مسلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروبار کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں، آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے کا، ہر بات رب کریم سے منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے، مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ بڑا کریم ہے۔ آج 7 جمادی الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یا ذکر نہیں کر سکتے، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کے دن بہت خاص دن ہے۔ آج اگر کوئی بھکاری فقیر جو سمجھتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، آج 7 جمادی الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے، جاپان سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 7 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے واضح، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بوضو مسلح پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے اور یہ ہمارے آقا کو بہت پسند ہے۔ اور روایات میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام دردوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، اللہ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلاموں وہ اسم اعظم ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلاموں پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی، بالکل آرام آرام سے، دھیان سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کیونکہ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے، پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کی باری آتی ہے تو یاد رکھیں
قرآن پاک کی ہر زبر زیر پیش شد مد پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں، بلکہ اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، آپ کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ ذرا سوچیں ہی 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جمادی الاول کے بابرکت مہینے میں ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آج 33 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، آج ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ نے لاپرواہی کی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ جو بندہ گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، رب کی ذات جانتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 7 جمادی الاول جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہی ہوں۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب پوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگے، کیونکہ ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدارا آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجات کو پورا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین سم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔